کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دینی بھائی عبداللطیف سندھی۔ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو ایک واٹس ایپ گروپ میں مناظرہ سنوایا تھا عبدالغنی نعمانی دیوبندی اور ہمارے فضیلت الشیخ محمد عامر حفظ اللہ تعالی، اللہ مالک شیخ کی حفاظت فرمائے آمین۔ تو عبدالغنی نعمانی چارجنگ کا بہانہ کر کے پلٹ گئے تھے، اور دوسرے دن جب اس کی باری آئی بات کرنے کی تو کہا کہ میری موبائل ریکارڈنگ نہیں کر رہی، اور اپنے ساتھی سے لکھت میں میسج کروا دیا۔ راجہ کپری صاحب نے میسج کیا ہمارے گروپ میں۔ بہرحال انہوں نے ایک اور مولوی کو جوائن کیا اور ہمارے شیخ کو انوائٹ کیا اپنے گروپ میں کہ یہاں بات ہوگی، اور اس سے بات کرنے کے لیے دیوبندی کے عالم آئے حبیب اللہ صاحب۔ حبیب اللہ صاحب سے جب بات شروع ہوئی تو ہمارے شیخ محترم نے اس سے بارہا کہا کہ اپنا عقیدہ ظاہر کریں، لیکن وہ اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو بات کرنی تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ پہلے تو جو بھی بات کرتا ہے تو اسٹارٹنگ میں تو یہ پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کو عربی آتی ہے، آپ کو عربی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اگر عربی آتی ہے تو اردو پر بھاگ جاتے ہیں، اور اگر اس کو اردو آتی ہے تو یہ عربی پر بھاگ جاتے ہیں، اور عربی میں اسٹارٹنگ میں کہتے ہیں کہ بھائی کوئی فاتحہ پڑھو یا کوئی اور سورت پڑھو، پھر اس سے کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کر وہیں بس اس کو گھماتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی تعویلیں کرتے ہیں، اللہ ان سے حفاظت فرمائے مسلمانوں کی۔ بہرحال میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے آپ کو اس گروپ میں لے چلتا ہوں جہاں بات ہوئی ہمارے شیخ محترم کی حبیب اللہ دیوبندی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کسی بھائی کا ایک میسیج آیا ہے کہ وہ اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو بھائی وائس میں بات کریں تو تھوڑے وقت میں زیادہ بات ہو سکے گی اور بات سمجھ بھی آئے گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی، میں اصل میں یہ پوچھ رہا تھا، میں نے کہا عربی تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے نا، تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو۔ دیکھا سامعین کرام، میں نے کہا تھا کہ یہ اسٹارٹنگ میں ہی عربی کی بات کرتے ہیں۔ اب شیخ محترم کا جواب جو دے گا آپ سنیے گا غور سے، توجہ سے، کہ جب شیخ محترم نے کہا کہ مجھے عربی آتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو لہجہ ہے وہ آپ چیک کیجئے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی بالکل، اللہ کی توفیق سے عربی ہماری زبان تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ قرآن حدیث عربی میں ہے تو اس لیے اس کو اس حد تک تو سیکھنا ہر کسی کا فرض ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے نبی کی بات سمجھ آ سکے۔ تو آپ اپنا عقیدہ واضح کریں اور میں بھی پھر آپ کا اپنا عقیدہ واضح کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کو شروع کرتے ہیں۔ جی میرے بھائی، تو آپ اپنا عقیدہ بتائیں، میں پھر اپنا بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کیا بولتے ہیں، تو اصل تو بات سمجھنے کی نیت تو ہونی چاہیے نا، لڑائی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کرتے ہیں انشاءاللہ بات۔ یہ تھے حبیب اللہ صاحب۔ آپ نے دیکھا جب شیخ محترم نے کہا کہ مجھے عربی آتی ہے الحمدللہ، تو اس کا لہجہ چینج ہو گیا، اور کیا بولتے ہو یعنی بولتی صاحب سے گم ہو گئی۔ جی بھائی بالکل بات صحیح ہے، بات اللہ دل کی نیت کو جانتا ہے، بات کوئی ہار جیت کی نہیں ہے، بات تحقیق کی، اور کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور بنیادی مسئلہ ہے تو اس لیے ہم اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس کے قول الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب کیسے مستوی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا، کما یلیق بشانی، جیسی اس کے شان کے لائق ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔
اب آپ اپنا عقیدہ واضح کریں انشاءاللہ پھر بات شروع. ہر آڈیو میں شیخ محترم نے اسے کہا ہے کہ اپنا عقیدہ ظاہر کریں، لیکن اس نے ایک مرتبہ بھی اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کیا. جی میرے بھائی، پہلے وضاحت ہو جائے، عقیدہ موضوع بتایا جائے، اس کے بعد دلائل دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ آپ عربی میں بات کریں گے یا اردو میں؟ اگر اردو میں آپ بات کریں گے تو عقیدہ اردو میں بتائیں. یعنی یہاں پہ دو لفظ آپ سے استعمال کیے، استوا اور عرش، یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کا ترجمہ کر کے اردو میں آپ پورا عقیدہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ بڑی مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ دیکھو اللہ تو اس کا ترجمہ تو نہیں ہوتا، یہ نام ہے، ٹھیک ہے؟ استوا اور عرش دو الفاظ آپ نے اور اللہ کے علاوہ استعمال کیے، اور دونوں عربی میں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ اردو میں ترجمہ کر کے اس کا یہاں پہ آپ بتائیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ سمجھ آ جائے اردو والے ساتھیوں کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل بات صحیح ہے، لیکن چونکہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے اپنے عقیدے کو قرآن کی آیت پڑھ کے جو کہ عربی میں ہے اس سے ثابت کرنا ہے، اور حدیث جب پڑھی جائے گی تو وہ بھی عربی زبان میں ہوگی. اب اردو میں تو حدیث اور قرآن کی آیت نہیں پڑھی جائے گی، پڑھی تو عربی میں جائے گی لیکن اس کا ترجمہ کیا جائے گا. تو انشاءاللہ ہم بیان کر دیتے ہیں. عرش جو ہے وہ قرآن میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک تو تخت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ بلقیس کے واقعہ میں موجود ہے. جبکہ اللہ کے لیے جو لفظ عرش ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے کرسی کا لفظ ہے. جیسے آیت الکرسی کے اندر کرسی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کو ظاہری معنی جو اس کا ہے وہی لیا جائے گا. اللہ کے پورے قرآن میں اور نبی علیہ السلام کی کسی حدیث میں اس کی کوئی تعویل نہیں ہے. عرش کا معنی عرش ہی کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے استوا کا معنی جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ سے جو ہے وہ اعلیٰ یعنی بلند آیا ہے. تو اس لحاظ سے آپ اس ترجمے کو سمجھ سکتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوا کا معنی کیا ہو گیا، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اور اللہ کے لیے عرش کیا ہے؟ وہی عرش ہے جس کا ظاہری معنی جو لیا جاتا ہے وہی اس کا معنی ہے. اس کی کوئی طویل قرآن حدیث میں کوئی لفظ اس کے لیے دوسرا مترادف لفظ موجود نہیں ہے. جی سامعین کرام، میں نے آپ کو یہ سنوائے کچھ باتیں، کیونکہ یہ آڈیو بہت بڑی ہیں اور میں اس کو تھوڑا سا سمیٹ کر قریبی لے چلتا ہوں جہاں سے رزلٹ نکلے. حبیب اللہ صاحب نے ایک اسکرین لگائی، کیونکہ بارہا شیخ نے اسے کہا تھا کہ اپنے عقیدہ ظاہر کریں، لیکن اس نے عقیدہ ظاہر نہیں کیا. تو شیخ محترم نے کہا کہ اگر یہی حال رہا تو پھر تو گروپ کو چھوڑنا پڑے گا. تو اس نے مجبوراً اپنا عقیدہ تو ظاہر نہیں کیا، لیکن اسکرین ایک لگائی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اسکرین لگائی اور اس پر جھوٹ بولا. ہم آپ کو ڈائریکٹ ہی اسی آڈیو پر لے چلتے ہیں، سنیے گا. لگ رہا ہے آپ بار بار پوچھیں اپنا عقیدہ بتائیں، اپنا عقیدہ بتائیں. جہاں ایسے لگ رہا ہے آپ ایسے جیسے آپ کے سانس کو کسی نے پکڑ لیا ہے، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جلدی سے میرا سانس چھوڑو، جلدی سے مجھے سانس چھوڑو، ایسے لگ رہا ہے آپ کو. بھائی آپ ایک چیز کی وضاحت ہو جائے گی تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ ایک اور میں نے لگا دیا ابن تیمیہ کا. انہوں نے کہا اللہ کے عرش پر استوا ایسے ہے جیسے ہم استوا کرتے ہیں، اور اللہ کا نزول ایسے ہے جیسے ہم نزول کرتے ہیں. اس کا آپ ذرا مجھے بتاؤ کہ ایسا کیوں کہا ابن تیمیہ نے؟ نہیں آپ رہیں یہاں پہ، آپ رہیں، بالکل رہیں آپ یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ اسکین نہیں ہے صرف، یہ بالکل کتابوں کے حوالے ہیں. اگر آپ ایک حوالہ بھی جھوٹا ثابت کر دیں تو آپ کا جوتا میرے سر. میں حوالہ لگا رہا ہوں آپ کے سامنے. سامعین کرام، سنا آپ نے حبیب اللہ دیوبندی صاحب کی بات کہ میں نے ایک اسکین لگائی ہے. اگر یہ اسکین آپ اس کا حوالہ غلط ثابت کر دیں تو آپ کا جوتا میرا سر.
دوبارہ سنیے. صرف یہ بالکل کتابوں کے حوالے ہیں. اگر آپ ایک حوالہ بھی جھوٹا ثابت کر دیں تو آپ کا جوتا میرے سر. میں حوالہ لگا رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر آپ ایک حوالہ بھی جھوٹا ثابت کر دیں تو آپ کا جوتا میرے سر. میں حوالہ لگا رہا ہوں آپ کے سامنے. حوالے ہیں. اگر آپ ایک حوالہ بھی جھوٹا ثابت کر دیں تو آپ کا جوتا میرے سر. میں حوالہ لگا رہا ہوں آپ کے سامنے. سامعین کرام، آپ نے دیکھا یہ اسکرین لگائیے. میں یہ جب ویڈیو بناؤں گا تو وہ اسکرین وہاں لگاؤں گا انشاءاللہ. اب اس کو جھوٹا ثابت کیا ہے ہمارے شیخ محترم نے، سنیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کے سامنے آڈیو آپ نے سنی ایک دیوبندی کی جس نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا. مجموع فتاویٰ کا ایک سکین دیا جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نزول ہی میرے نزول کی طرح ہے، و استواء کا استوائی، اور اس کا استوا جو ہے میرے استوا کی طرح ہے. اور پھر اہل حدیث سے اس نے سوال کیا کہ بتائیں کہ ابن تیمیہ نے ایسا کیوں کہا ہے. آپ بالکل یہ ساری بات آڈیو میں سن سکتے ہیں. جبکہ اس سکین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے فمن قال، جس نے ایسا کہا، یعنی جس نے کہا. فمن قال، ابن تیمیہ فرماتے فمن قال، جس نے کہا. یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد کہ جس نے کہا کہ اللہ کا نزول میرے نزول کی طرح، اس کا استوا میرے استوا کی طرح، وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ بھی ہے، خبیث بھی ہے، مبتل. وہ شخص جو ہے وہ مبتل بھی ہے، اور اسی طریقے سے وہ بل کافر، بلکہ کافر بھی ہے. سب سے بڑا فتویٰ ابن تیمیہ نے ان پر لگایا ہے جس شخص نے ایسا کہا. تو بجائے ابن تیمیہ کے اوپر سوال کرنے سے، بلکہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو ایسا کہے اس کے لیے یہ الفاظ. 4 فتوے ابن تیمیہ کے. تو اہل دیوبند نے ان کی بات کو کاٹ کر، فمن قالا کو کاٹ کر، اور نیچے سے 4 نیچے سے فتوے چھپا کر اس بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہا اور دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا نزول میرے نزول کی طرح ہے، اللہ کا استوا کرنا میرے استوا کرنا کی طرح ہے. آپ یہ آڈیو میں اور یہ اس سکین میں بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ حقیقت کیا. دیکھو لکھا ہوا تو ہے نا، استواءہ علی العرش کا استوا ہی، ایسا لکھا ہوا ہے نا. بھائی یہ بھائی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا سکین سے جو مدد لے کر اللہ کے قرآن سے دور ہونے والے اور حدیث سے دور ہونے والے. یہ جو ابھی میں نے ان کا بیان بھیجا ہے نا، اس بیان کو بالکل ریکارڈ کرنا ہے اور ان کا ساتھ یہ ابن تیمیہ کا سکین بھی لگانا ہے کہ انہوں نے ابن تیمیہ پر الزام بھی لگایا ہے، اور اس بات کو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی سکین غلط ثابت ہو جائے تو میرے سر میں جوتے ماریں. اب سارے بھائی آپ خود تو میسج کرتے ہیں، جب ہمارا کوئی میسج کرتا ہے بھائی تو آپ کہتے ہیں کہ نکال دیں گے گروپ سے. سارے بھائی جو ہیں وہ اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ ان کا سار ہونا چاہیے، جوتا میرا ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے ان کے سکین کو غلط ثابت کر دیا ہے. جب تک یہ اپنے منہ سے نہیں مانیں گے کہ بالکل میرا سار آپ کا جوتا ہوگا، اس بات کو یہ لکھ کر دیں کہ میں سار آگے کرتا ہوں اور آپ جوتا ماریں، تو پھر آگے بات کرتے ہیں. کیونکہ ایک سکین ان کا غلط ثابت ہو چکا ہے. آگے مزید بات کریں گے، فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا عقیدہ ثابت بیان کرنے کو تیار نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ نے سنا کہ حبیب اللہ دیوبندی صاحب نے جو اسکرین لگائی تھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی، اور یہ بھائی ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ اتنی مانتے ہیں کہ میں آپ کی وجہ سے اس سے رجوع کرتا ہوں، یعنی کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا. کیا ہے کہ ان لوگوں کو تربیت ہی اسی طرح کی دی جاتی ہے. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. 8 سال 10 سال 12 سال ان کو فقہ پڑھائی جاتی ہے، قرآن و حدیث کا ان کے ہاں نام تک نہیں ہوتا. 2 جماعتیں ہیں، ایک قرآن کو برکت کے لیے پڑھتی ہے اور دوسری جماعت حدیثوں کو برکت کے لیے پڑھتی ہے. آخری سال ان لوگوں کو صرف برکت کے لیے حدیثوں کا دورہ کرایا جاتا ہے اپنے مدارس میں. تو یہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں. یہ اسکین امام ابن تیمیہ کی جو میں اسکین لگاؤں گا الحمدللہ، آپ اس میں دیکھیے گا لال کلر سے اس کی ہیڈ لائن کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ وہ پھر بھی ظاہر ہو رہی ہیں. اور الحمدللہ ہمارے شیخ محترم نے ان کی پکڑ کی، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بہرحال آپ دوبارہ سنیں تو اس نے یہی کہا تھا کہ اگر اسکین غلط ثابت ہو جائے تو آپ کا جوتا میرا سر. نہیں ہے، صرف یہ بالکل کتابوں کے حوالے ہیں. اگر آپ ایک حوالہ بھی جھوٹا ثابت کر دیں
تو آپ کا جوتا میرے سر. میں حوالہ لگا رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ ایک حوالہ بھی جھوٹا ثابت کر دیں تو آپ کا جوتا میرے سر. میں حوالہ لگا رہا ہوں آپ کے سامنے. اب اس کا حوالہ غلط ثابت ہوا ہے، لیکن اب یہ کیا کر رہے ہیں سنیے گا. دیکھو لکھا ہوا تو ہے نا، استواءہ علی العرش کا استوا ہی، ایسا لکھا ہوا ہے نا. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کا استوا عرش پر جیسے میرا استوا ہے، اور اللہ کا نزول جیسا میرے نزول ہے. اس کا کیا مطلب ہے ابن تیمیہ کا؟ میں نے یہ پوچھا تھا نا آپ سے، ٹھیک ہے. لیکن آپ اس سے یہ سمجھے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں ابن تیمیہ پر الزام ڈال رہا ہوں. اگر آپ یہ سمجھے تو میں رجوع کرتا ہوں. میں ابن تیمیہ پر پہلے بھی الزام نہیں ڈال رہا تھا، اب بھی نہیں ڈال رہا ہوں. آپ کے سمجھ کی وجہ سے میں رجوع کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ نے اپنا جان چھڑانا. نہیں، یہ جان اپنی چھڑا کر بھاگ گیا، اور اس کے بعد اس نے بات ہی نہیں کی، چلا گیا. اور شیخ محترم نے اس کی الحمدللہ اچھی پکڑ کی اللہ کے فضل و کرم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ انہوں نے جو ہے یہ اس حوالے سے بھی کہا ہے، طویل کے بارے میں انہوں نے 4 سے 5 دفعہ سوال کیا ہے، کیونکہ ان کی عادت ہے کہ ایک سوال کو 5-6 دفعہ کرنا، جواب ملنے کے باوجود بار بار ایک سوال کرنا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ کب سے گفتگو شروع ہوئی ہے اور ابھی تک انہوں نے اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا، اور اللہ کی توفیق سے بالکل کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے عقیدہ بیان بھی کیا ہے اور ان کے لگائے ہوئے اسکینوں پر ان کو پکڑا بھی اللہ کی توفیق سے، اور اچھی خاصی سخت پکڑ کی اللہ نے. یہ پکڑ اللہ کی طرف سے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم شریعت کے ادنا سے طالب علم ہیں. میں کہتا ہوں ان کا یہ وائس لے جائیں، اور ساتھ میں انہوں نے ابن تیمیہ پر جو الزام لگایا ہے اور ان کا جو پہلا مجموع فتاویٰ کا اسکین ہے اس کو دیکھیں کہ ابن تیمیہ تو یہ چیزیں کہتے ہیں، اس شخص کو خبیث، کافر، مبتل اور گمراہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ یہ اپنا قول ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور انہوں نے جو بات کہی ہے کہ سارا اور یہ جوتا ہوگا، یہ ان پر صادق آتی ہے، اور یہ بات یہ خود مانے، رجوع بالکل نہیں ہم قبول کریں. دیکھیے سامعین کرام، ہم کسی کو رسوا یا خواہ کرنے کے لیے نہیں آپ کو یہ آڈیو سناتے. اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، ہم آپ بھائیوں کے سامنے یہ باتیں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ لوگ حق کو سمجھیں، حق کی طرف آئیں، قرآن و حدیث کی طرف آئیں، فقہ کو چھوڑیں. اللہ مالک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اپنے بھائی عبداللطیف کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.